بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ایک دو دن قبل آپ نے ساجد خان دیوبندی کا 1 گھنٹے کا ایک کلپ اور ویڈیو سماعت فرمائی ہوگی، جسے سن کر دیوبندی بہت اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ تو اس میں سید مشاہد حسین کاظمی حافظہ اللہ تعالی پر اس نے کیچڑ اچھالی ہے، ہرزہ سرائی کی ہے اور گالم گلوچ سے کام لیا ہے۔ سادات کی توہین کرنا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ تو اس کا شیوا ہے، جس کا اس کو بدلہ ملنا ہے، جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس شخص نے اپنا بدترین عقیدہ امکان کذب والا اہل سنت و جماعت پہ تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اس کلپ پر رد کریں گے اور یہ رد بلی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آنے کے بعد دیوبندی دھرم جتنا خوش ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ روئے گا۔ سامعین، سب سے پہلے تو اس کی گفتگو سنیے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ شاہد حسین کاظمی صاحب کو میں کہوں گا کہ یہ جو آپ اپنوں کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے نا، آپ یہی کام کریں۔ اس دفعہ جو ہے وہ سچے سچے سنی کو مخاطب کر دیا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ اپنا حشر بھی دیکھ لیں گے۔ اور جو کچھ میں اس وقت بول رہا ہوں، میں اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ یہ کاظمی صاحب الٹے تو لٹک جائیں گے، لیکن جو دلائل میں پیش کرنے والا ہوں، دلائل کے ساتھ دجل و فریق کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو ہم آپ کو امام الہند مانتے ہیں۔ دلائل کے ساتھ اس کا رد کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ موصوف نے سب سے پہلے شرلی یہ چھوڑی کہ اعلیٰ حضرت نے جو جھوٹ حسام الحرمین میں مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، اس کے سچ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں امام ربانی نے امکان کذب یا امکان کذب کا فتویٰ دیا ہے۔ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے۔ خلف وعید کسے کہتے ہیں؟ خلف وعید اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جن مشرکین کے جہنم ہونے کی وعید سنائی ہے اور جن مومنین کے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اللہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کو قدرت ہے کہ مشرکین کو جنت میں ڈال دے اور مومنین کو جہنم میں ڈال دے۔ اس کا نام خلف وعید ہے، اور اہل بدعت کے ہاں یہ خلف وعید امکان کذب کو لازم ہے، لہذا خلف وعید اور امکان کذب دونوں کفر ہیں۔ اس پر میرا تفصیلی درس موجود ہے، جس کا لنک میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ دے بھی دے، اور اس کی تصویر بھی ویڈیو کے ساتھ لگا لے۔ 1 گھنٹے سے اوپر کا میرا درس ہے۔ مشاہد حسین کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو سنیں، اس میں علم کلام کی ایسی ایسی کتابوں کے نام لیے گئے جو تیرے بڑوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ بار میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم تو مختصر بات کریں گے۔ اگر امکان کذب کی وجہ سے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقوع کذب کے قائل ہو گئے، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بالفعل جھوٹ بول دیا، دلیل اس کی یہ ہے کہ امکان کذب اور خلف وعید کے قائل تھے، تو حضرت جی پھر تو آپ حضرات کا گزارا بڑا مشکل ہو گیا، پھر تو آپ گئے۔ وہ اس طرح کہ امکان کذب اور خلف وعید دونوں عقیدے آپ کے اکابر کے بھی ہیں، اور اشاعرہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں انوار آفتاب صداقت کا حوالہ دوں گا، یہ میں اس سے پہلے والے درس میں بھی دے چکا ہوں۔ یہ انوار آفتاب صداقت، اس کا جدید ایڈیشن ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 51 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خلف وعید اور کذب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بول دینا ایک ہی بات ہے۔ گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں ہے، اگر قبول تو پھر مزید بحث نہیں کرتے ہیں۔ اچھا فرمائیے، اور اگر قبول نہیں تو چلو ہم سوال کرتے ہیں، خلف وعید کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتے ہیں۔ وعدہ مطلب اللہ نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا، اور وعید کا مطلب اللہ نے مشرکین اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا۔ دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے، یعنی اگر اپنے وعدے کے خلاف مومنین کو جہنم میں ڈال دیا اور وعید کے خلاف مشرکین کو جہنم میں ڈال دیا، جنت میں ڈال دیا، تو جھوٹ بول دیا۔ گویا کذب اور خلف وعید یہ ایک چیز ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہی کذب باری تعالیٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جو کچھ میں نے لکھا، تو اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت، اور اس پر کئی رضا خانیوں کی تصدیقات تقریرات موجود ہیں۔ پتہ نہیں موصوف کے پاس یہ کتاب ہوگی یا نہیں ہوگی، حالانکہ آسانی سے ملتی ہے، تو اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو یقین سے کہتے اس نے مطالعہ نہیں کیا، تو اس کا ذرا مطالعہ کر لینا۔ مطالعہ اچھی چیز ہے، اب کتابیں تمہاری ہوتی، مطالعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے اس کا کلپ سنا ہے، اس میں جو بھڑکیں ماری ہیں ابھی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کلپ کے اندر چند چیزیں قابل غور ہیں۔
ایک تو کہا کہ کاظمی صاحب الٹے تو لٹک جائیں گے لیکن میرے دلائل کا رد نہیں کر سکیں. میں کہتا ہوں کہ کاظمی صاحب الٹے لٹکے نہ لٹکے لیکن ابھی آپ کو ہم لٹکا دیتے ہیں. یہ دنیا دیکھے گی کہ آپ کیسے لٹکے جاتے ہیں. دوسری بات کہ انہوں نے ایک قول کیا جو گنگوہی کا ہی قول تھا. وہ کیا ہے کہ گنگوہی نے خلف وعید کا فتویٰ دیا اور امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے. اس کو سید مشاہد حسین کاظمی کی شرڑی کہہ رہا ہے. حالانکہ حقیقت دیکھی جائے تو یہ انہی کے اکابر کی بات ہے, یہ گنگوہی کی بات ہے, امبیٹوی کی بات ہے. دیکھیے براہین تاتیہ کے صفحہ نمبر 7 پہ موجود ہے. اور امکان کذب کے خلف وعید کی فرع ہے جو قدماء میں مختلف فی ہے. یعنی امکان کذب کو امبیٹوی نے خلف وعید کی فرع قرار دیا. یہ تمہارے نزدیک ہے, یہ سید مشاہد حسین کاظمی کی شرڑی نہیں ہے, یہ تمہارے اکابرین میں سے خلیل احمد امبیٹوی کی شرڑی ہے جس کو وہ نقل کر رہے تھے. اور تیسرے نمبر پہ خلف وعید کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی حضرت نے کہ اللہ نے جن مومنین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور جن مشرکین کے جہنم ہونے کی وعید فرمائی, اللہ ایسا ہی کرے گا. لیکن اللہ عاجز نہیں, اللہ کو قدرت ہے کہ مشرکین کو جنت میں ڈال دے اور مومنین کو جہنم میں ڈال دے. اس کا نام خلف وعید ہے. یہ تعریف کی خلف وعید کی. یہ بھی تعریف ہمارے خاتے میں ڈالی ہے, حالانکہ یہ ہمارے نزدیک تعریف نہیں ہے, یہ انہی کی تعریف ہے. ان کو مشرکین بخشوانے کی لگی ہوئی ہے, بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرکین کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے بخشوائیں. فرعون, حامان اور اسی طریقے سے ابو جہل, ابو لہب, یہ ان کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں, ان کو بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تو نہیں بخشوا سکتے, البتہ یہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ ہماری تعریف نہیں ہے, یہ انہی کی تعریف ہے. ہماری تعریف خلف وعید کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو ان کے جرم پر سزائیں مقرر فرمائی ہیں, اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. جہنم میں داخل فرمانے کی بجائے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ ہے خلف وعید. لیکن یہ خلف وعید جھوٹ کی بنا پر نہیں ہوگا, بلکہ یہ جواد کے جھوٹ کی بنا پر ہوگا, اللہ کی سخاوت کے اعتبار سے ہوگا. اس میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں. جھوٹ عیب ہے, اللہ پاک جھوٹ سے پاک ہے. رب تعالیٰ کی صفت ہے اصدق الصادقین, کائنات میں سب سے زیادہ سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بات کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے, ابدی ہے, جو ازل سے ہے. جو ازلی ہے وہ قائم ہے, جو قائم ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی صفت صداقت ختم نہیں ہو سکتی, ایک آن کے لیے بھی نہیں ختم ہو سکتی. اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا رب تعالیٰ کے لیے جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا, تو اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ثابت ہوگا اس آن میں تو اللہ کی صداقت کو ختم کرنا لازم آئے گا. جب جھوٹ آیا تو پھر صداقت نہیں رہے گی. جو اللہ کی صفت ازلی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور کذب یہ حدوث ہے, حادث ہے, اور حادث اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. عام لفظوں میں تو یہ شیطان کی طرح چیز کو آراستہ کر کے دے رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ختم ہو جائے گی, اللہ کی قدرت میں نقص ماننا لازم آئے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اللہ ہر محال سے منزہ ہے, جھوٹ عیب ہے, اور عیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس سے قدرت ثابت کرنا مقصود ہو, تو پھر معاذ اللہ یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ اللہ جاہل بھی بن سکتا ہے, حالانکہ وہ علیم ہے. اس کو پھر جاہل کہنا بھی لازم آئے گا, اور یہ بھی کہنا لازم آئے گا کہ اللہ اگر چاہے تو وہ اپنی قدرت کھو بھی سکتا ہے. قدرت ثابت کرنے کے چکر میں تو تم قدرت کھو بیٹھے. اور یہ بھی کہنا لازم آئے گا کہ اللہ اپنی الوہیت کو بھی ختم کر سکتا ہے. پھر کیا کہو گے؟ تو یہی حل ہے کہ اللہ کی ذات ہر محال سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات کے لیے عیب محال ہے, جھوٹ عیب ہے, لہذا اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے منزہ و مبرہ ہے. اگلی بات اس نے کہا اہل بدعت کے ہاں خلف وعید امکان کذب کو لازم ہے. یہ بھی اس نے سفید ترین جھوٹ بولا. ہمارے نزدیک بالکل خلف وعید امکان کذب کو لازم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کوے کو دیکھ کے کہے کہ یہ کوا سفید ہے. غلیظ ترین جھوٹ بولا, ہماری طرف اس نے منسوب کیا, حالانکہ یہ ان کے نزدیک ہے. جس طرح میں براہین تاتیہ کی عبارت آپ کو دکھا چکا ہوں اور پھر اس کا اسکین لگا دیتا ہوں, جس میں خلیل احمد امبیٹوی کہہ رہا ہے کہ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے, یعنی ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے, یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. ہمارے نزدیک یہ لازم ایک دوسرے کو نہیں ہے. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, یہ فتاوی رضویہ ہے
اس کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 314 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی لکھتے ہیں، تنزیہ چہارم میں جہالات جدیدہ کا علاج کافی اور اس امر حق کا ثبوت وافی کے مسئلہ قدیمہ خلف وعید اس مزلہ حادثہ سے منزل و بعید ہے۔ یعنی مسئلہ قدیمہ خلف وعید جو ہے یہ امکان کذب سے کوسوں دور ہے، ایک دوسرے کو لازم نہیں، ان کا تو آپس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ مزید دیکھیے آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صفحہ نمبر 406 پر، یعنی وعید میں خلف جائز ہے کہ سلیم عقلیں اسے خوبی گنتی ہے، نا عیب، اور وعدہ میں جائز نہیں کہ اس میں خلف عیب ہے، اور عیب اللہ عز و جل پر محال ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک خلف خوبی ہے اور امکان کذب عیب ہے، تو یہ ایک دوسرے کو لازم کیسے ہو؟ یہ جھوٹ بولا ہے جو ہمارے خاتمے میں ڈالا ہے، یہ تمہارا نظریہ ہے، جو گند تم نے بولا ہوا ہے وہ اپنے پاس رکھو، اہل سنت و جماعت پہ نہ ڈالو۔ یہ صفحہ نمبر 406 فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں بات موجود ہے۔ اس سے اگلا جھوٹ کہ امکان کذب تمہارے اکابر کا نظریہ ہے اور اشاعرہ کا بھی یہی نظریہ ہے، یہ بدترین جھوٹ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی فتاوی رضویہ کی جلد 15 کے صفحہ نمبر 314 پر فرماتے ہیں، دیکھیے تنزیہ اول میں ائمہ دین و علماء معتمدین کے ارشادات متین جن سے بحمد اللہ شمس و امس کی طرح روشن و مبین کہ کذب الہی بالاجماع محال، اور اس سے قدیم سے ائمہ سنت میں مختلف فیہا ماننا عناد و مکابرہ یا جاہلانہ خیال ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک یہ اجماع ہے کہ امکان کذب جو ہے اللہ کے لیے محال ہے، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے اکابر کا نظریہ ہے اور اشاعرہ کا نظریہ بتا رہے ہو۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 325 پہ لکھتے ہیں، یعنی ہم اشاعرہ کے نزدیک قذب الہی محال ہونے کی دلیل قبح عقلی نہیں کہ اس کے عدم سے لازم آئے کہ قذب الہی محال نہ جانا جائے، بلکہ اس کے لیے دوسری دلیل ہے کہ اوپر گزری، یعنی وہی کہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ میں عیب محال ہے، انہی کی بات معجزات میں ہے۔ یعنی ہم موقف الہیات سے مسئلہ کلام میں بیان کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب زنہار ممکن نہیں، یعنی ہرگز ممکن نہیں۔ امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد مسائرہ میں فرماتے ہیں جتنی نشانیاں عیب کی ہیں جیسے جہل، کذب، سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد ابن ابی شریف قدس سرہ اس کی شرح مسائرہ میں فرماتے ہیں، یعنی اشاعرہ وغیر اشاعرہ کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ جو کچھ صفت عیب ہے باری تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ممکن نہیں، اور کذب صفت عیب ہے۔ یہاں اشاعرہ اور غیر اشاعرہ سب کا اجماع ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو چیز عیب ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور امکان کذب یعنی جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ماننا یہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تم نے کہا کہ اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے، کہاں اشاعرہ کا نظریہ ہے؟ یہ گنگوہی اور اس کے ماننے والوں کا نظریہ ہے، اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو۔ اگلی بات جو اہم ترین بات ہے جس پہ یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ہمیں تانا دے رہا ہے کہ کتابیں تمہاری ہیں، پڑھنی ہمیں پڑتی ہے، مطالعہ کیا کرو، مطالعہ اچھی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تو میرے مدرسے کا مدرس ہوتا تو تیرے گلے کے اندر میں رسی ڈال کے گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کے سامنے ڈال دیتا کہ جس بندے کو اردو پڑھنا نہیں آتا، جس کو اردو سمجھنا نہیں آتا، جس کو استدلال کا پتہ نہیں، وہ عربی کیسے پڑھاتا ہوگا، وہ بلاغت کیسے پڑھاتا ہوگا، وہ منطق کیسے پڑھاتا ہوگا، وہ قرآن و حدیث کس طریقے سے پڑھاتا ہوگا۔ کتنا بڑی خیانت سے کام لیا ہے، کائنات کی بدترین خیانت۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری پہلی دلیل ہے جس پہ تم اچھل رہے ہو، اور سید مشاہد حسین کاظمی کو تم تانا دے رہے ہو۔ میں اس کا رد کر رہا ہوں، اگر تیری ہمت ہے تو تو میرے جواب کا رد کر۔ یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، جا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں تجھے اپنا مرشد مان لوں گا، لیکن سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، تم میری اس بات کا رد نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی دلیل ہے، اس میں اتنی بڑی خیانت۔ اے سنیو، اندازہ لگا لو کہ جس کی ابتدا اتنا گندی ہے اس کی انتہا کتنا گندی ہوگی۔ آئیے ہم اس حوالے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انوار آفتاب صداقت کا حوالہ دیا جو قاضی فضل احمد لدھیانوی کی کتاب ہے، جس پہ 40 کے قریب علماء اہل سنت کی تقاریز ہیں۔ تو
جو اس نے تحریر پڑھی ہے اس تحریر کی خیانت واضح کرنے سے پہلے ایک اور تحریر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 33 ہے، انوار آفتاب صداقت کے مشمولات پر ایک نظر. اس میں باب اول یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ باب اول میں کیا ہوگا، باب دوم میں کیا ہوگا، باب سوم میں کیا ہوگا. تو باب اول میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس باب میں پہلے دیوبندیوں کے اس عقیدے کا بیان ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. یعنی یہ واضح کیا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں. آگے سنیے. اس کے بعد قرآن پاک، مختلف تفاسیر، کتب علم کلام اور دیگر کتب سے اس عقیدہ کے باطل ہونے کی وضاحت ہے. یعنی پہلے باب کے اندر یہ امکان کذب والا عقیدہ جو ہے، ہم قرآن و حدیث، تفاسیر، کتب علم کلام سے اس کا رد کریں گے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے، خلف وعید اور امکان کذب. یہ صاحب انوار آفتاب صداقت کا نظریہ تو ثابت کرنا ہے، جبکہ وہ باب اول کے اندر اس نظریے کو وہابیوں، دیوبندیوں کا نظریہ قرار دے کر اس کا رد کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے. کتنا بڑی خیانت. اب اس سے پتہ چل گیا کہ امکان کذب قاضی فضل احمد لدھیانوی کا نظریہ نہیں ہو سکتا. اب ہم اصل تحریر کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، اب اس جاہل ترین کو یہ نہیں پتا کہ جہاں اقولو کا لفظ آتا ہے وہ کسی نہ کسی بات کا جواب ہوتا ہے. اقولو، میں کہتا ہوں، یعنی قاضی فضل احمد لدھیانوی صاحب تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور کی بات ہے. حق یہ بنتا تھا کہ یہ پوری عبارت پڑھتا. اس سے پہلے قول ہو آیا کہ فلاں بندے کا قول. وہ فلاں بندہ کون ہے؟ کوئی جو بندی ہے جو ان پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تم نے امکان کذب والی جو ہماری عبارات ہیں ان کا مفہوم غلط نکالا ہے، مطلب درست نہیں بتایا. سنیے قولہ سے مصنفین کتب محولہ بالا، یعنی اوپر جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ان کے جو مصنفین ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ اوپر براہین قاطعہ ہے، تقویت الایمان ہے، یقروزی جو پہلا قولہ ہے اس کے اندر آ رہی ہیں. یہ 3 کتابیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مصنفین کتب محولہ بالا کا مطلب اس جگہ جہاں ان کی کتب میں عبارات لکھی ہیں مسئلہ خلف وعید کو ثابت کرنے کا ہے، جس کی بحث کے ضمن میں امکان کذب کی بحث بھی آ جاتی ہے. یہ عبارت ہے، یہ دیوبندی کی عبارت ہے اور آگے بھی جا رہی ہوگی، اس کا حوالہ دیا کہ یہاں پر ہے. اب آگے مصنف علیہ الرحمہ خود وضاحت کرتے ہیں. تو یہ جو وضاحت ہوگی یہ انہی کی عبارت کی وضاحت ہوگی، یہ مصنف کا نظریہ نہیں، جیسے پوری عبارت پڑھنے سے آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا. اب آگے لکھتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں. مولوی صاحب آپ نے بہت معقول فرمایا کہ مصنفین کا مطلب خلف وعید کو ثابت کرنا ہے اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ کی بحث بھی آ جاتی ہے. یعنی یہ بات مصنفین کی ہو رہی ہے، براہین قاطعہ، تقویت الایمان، یقروزی، ان کے جو مصنفین ہیں. ٹھیک ہے وہ خلف وعید کی ہی بحث حقیقت میں کر رہے تھے، لیکن ضمن میں امکان کذب کی بحث آئی، یہ ان کی بات ہو رہی. اس کو سمجھانے والا کوئی ہو، اس کو یہ عالم کہتے ہیں، اس کو یہ دیوبندی شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کو مصنف کتب کثیرہ کہتے ہیں، اور یہ ان کا مناظر اسلام ہے، وکیل احناف ہے. خدا کی قسم میں تو اس کو اپنا چپڑاسی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کی یہ اوقات ہے. کتنا خیانت سے کام لے رہا ہے. اس کو اردو سمجھنا نہیں آتا تو عربی کہاں سے سمجھے گا؟ بچوں کو یہ کس طریقے سے یہ مناظر بنانے کے چکر میں ہے. یہ اس کی خیانتیں ہیں. دیکھیں، توجہ کریں، آگے دیکھیے. تو خلف وعید اور کذب اللہ ایک ہی بات ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ میرا نظریہ ہے، بلکہ جو مصنفین نے عبارت لکھی اس کا مطلب خلف وعید اور کذب الہی ایک بات ہے. جس طرح گنگوہی نے کہا کہ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے، جو فرع ہوتی ہے اس کے اندر اصل موجود ہوتی ہے. اب پاکستان کے اندر جتنی بھی شہر ہیں یہ انواع ہے پاکستان کی. شہر لاہور ہے، اس کے اندر پاکستان موجود ہوگا. امکان کذب کے اندر خلف وعید موجود ہوگا. خلف وعید جنس ہے. امکان کذب کو ان لوگوں نے فرع بنایا، جبکہ ہمارے نزدیک تو ان کا ایک دوسرے سے واسطہ نہیں، تعلق نہیں. خلف وعید حسن ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی سخاوت ہے، جبکہ امکان کذب جو ہے یہ جھوٹ ہے، عیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. اب خلف وعید میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان کیسے ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو سزائیں مقرر کی ہیں
دوسری آیات کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. یہ سزا مقرر کی ہے، لیکن یہ سزا دوسری آیت کے ساتھ مقید ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے گا گناہ بخش دے گا. تو اب یہ والی جو آیت تھی قتل عمد والی، اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ کے اگر معنی مفہوم بیان کرتے ہیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے گا اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں آیات جب مل جائیں گی، ان کا مفہوم مل جائے گا، تو اس صورت کے اندر کذب کا امکان ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم عبارت پڑھ رہے تھے، دیکھیے تو خلف وعید اور کذب اللہ ایک ہی بات ہے. گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں، یعنی اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم دلائل دیتے ہیں، تمہیں ماننا پڑے گا، ہم تمہاری کتابوں سے منوا لیں گے. اقبال ہے قبول کرنا ہے کہ نہیں، یعنی پیار سے ماننا ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے مانو گے. تم جو کہہ رہے ہو ہم نے غلط معنی و مفاہیم بیان کیے ہیں، یہ مانتے ہو یا نہیں؟ ہم تمہاری کتابوں سے دکھائیں یہی مفہوم. آگے کہتے ہیں اچھا فرمائیے خلف وعید کے کیا معنی ہے، یعنی تمہاری نگاہوں میں خلف وعید کے کیا معنی ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہمارے معنی بیان کیے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ کہتے یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے، دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے. یہ تمہارے نزدیک معنی ہے، تمہاری کتابوں کی عبارت کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. مفہوم پہ جب اعتراض کیا تھا تو صاحب انوار آفتاب صداقت نے اس بندے کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بات کی ہے. قولہ کا جواب اقولو آ رہا ہے، پیچھے والا قولو اور اقولو پڑھ کے دیکھو تمہیں ہوش آئے گا، کوئی پڑھنے والا ہو. آگے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کرتا ہے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہی کذب باری تعالیٰ ہے. پس ثابت ہوا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، یعنی میں نے جو تمہاری عبارتوں کا مفہوم لکھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے. آگے دیکھیے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس بدبخت نے چھپائی ہے بات، یا تو اس کو سمجھ نہیں آئی. کائنات کا اجہل ترین شخص ہے، جاہل ترین، جہالت کی انتہا جہاں پر ہو جائے، اور اسے کہتے ہیں جاہل مرکب، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. یہ اپنے آپ کو مناظر اسلام کہہ رہا ہے. آگے کہتے ہیں یہی مطلب ان کتب کا ہے، یعنی یہ جو ہم نے مطلب بیان کیا یہی ان کتابوں کا ہے. کون سی کتاب؟ یا کروزی براہین قاطعہ تقویت الایمان، کہتے ہیں یہی مطلب ان کتب کا ہے. پھر آپ نے کیسے لکھ دیا کہ مطلب نہیں سمجھے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری کتابوں کا مطلب نہیں سمجھا؟ مطلب کو خبط کر کے لکھا ہے، یعنی آپ نے یہ کس طریقے سے لکھ دیا ہے کہ مطلب کو خبط کر کے لکھا ہے؟ یہاں آپ کی سمجھ کا ہی قصور نکلا، یعنی ہم نے بالکل تمہاری عبارتوں سے صحیح سمجھا ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی. یہ تو بھائی تمہاری کتابوں کا مفہوم بیان کر رہے تھے، ان کتابوں کے جو حوالے تھے ان کو تم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا اور کہا کہ سارے جنہوں نے تقریزیں لکھی ہیں وہ بھی معاذ اللہ کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، حالانکہ ہم نے امکان کے تو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. یہ اپنی طرف سے گھڑتے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے جناب، جس بندے کی ابتدا اتنا گھٹیا ترین ہے اس کی انتہا کتنا غلیظ ترین ہوگی. یہ اس کی علمی لیاقت ہے. اگر ہم اس کے ایک ایک حوالے پہ بحث کریں تو یہی نتیجہ نکلے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم ہی برباد کرنے والی بات ہے. جس بندے کے ارادے اونچے ہوں وہ راستے میں آنے والے اور بھونکنے والے کتوں کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے بہت آگے بڑھنا ہے. تو اس کے جو ہم جوابات دے رہے ہیں یہ صرف آئینہ دکھانے کے لیے، وگرنہ اس کی ایک ایک بات پہ گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے. یہ اتنا غلیظ ترین شخص ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.